ہم نے امانت کو آسمانوں کے اوپر، زمین کے اوپر، پہاڑوں کے اوپر پیش کیا، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، لیکن سب نے امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا، وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اور امانت کے بارے میں سوچ کر کے سب ڈر گئے، پہاڑ بھی ڈر گیا، آسمان بھی ڈر گئے، زمین بھی ڈر گئی، وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اور مٹی سے پیدا کیا جانے والا یہ حقیر سی مخلوق اللہ تعالیٰ کی، یہ انسان، یہ چھوٹا سا، یہ پہاڑوں کے سامنے اور زمین کے سامنے اور آسمان کے سامنے یہ بہت ہی چھوٹا سا جاندار، یہ انسان، وہ امانت کتنی بھاری چیز ہے، تو نے اس کو نہ سمجھا اور اپنے کندھوں پر اٹھا لیا، اور اٹھا تو لیا لیکن تو نبھا نہیں رہا ہے، تو اس امانت کا حق ادا نہیں کر رہا ہے۔ انہو کان ظلوما جہولا، یہ انسان بہت بڑا ظالم ہے اور بہت بڑا جاہل ہے، یہ انسان اس امانت کی قدر و قیمت کو نہ سمجھ پایا، اور اسلام میں سہاگ کی کوئی نشانی نہیں ہے، سہاگ کی نشانی آپ کے دل میں آپ کے شوہر کی محبت ہے، سہاگ کی نشانی آپ کے دل میں اپنے شوہر کا احترام ہے۔ اسلام میں نہ کوئی منگل سوتر ہے، اسلام میں نہ کوئی ماتھے کا سندور ہے، اور اسلام میں نہ کوئی ماتھے کی بدیا ہے، اور اسلام میں نہ کوئی شوہر کے نام کی لاکٹ ہے۔ اسلام کی نظر میں اگر سہاگ کی کوئی نشانی ہے تو بیوی کے دل میں شوہر کی محبت۔ آج ہماری سوسائٹی میں یہ کام ہو رہا ہے میرے بھائیوں، اسلام میں سہاگ کی کوئی نشانی نہیں ہے، سہاگ کی نشانی آپ کے دل میں آپ کے شوہر کی محبت ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے کوئی جواب نہیں دیا، تھوڑی دیر کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور سورہ نساء کی آیت لے کر کے آئے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ جو اللہ کی اطاعت کرے گا، جو رسول کی اطاعت کرے گا، وہ قیامت کے دن اللہ کے بہترین بندوں کے ساتھ رہے گا، وہ نبیوں کے ساتھ رہے گا، وہ صدیقین کے ساتھ رہے گا، وہ شہیدوں کے ساتھ رہے گا، وہ نیک لوگوں کے ساتھ رہے گا۔ اللہ کے پیارے نبی نے صحابی کو بلایا اور قرآن کی آیت پڑھ کے سنا دی۔ آپ نے فرمایا، اے میرے صحابی، اگر تم اپنے نبی کے ساتھ جنت میں جانا چاہتے ہو، قرآن کی آیت تمہیں پیغام دے رہی ہے، تم اپنے نبی کی اطاعت کرو، تم اپنے نبی کی اتباع کرو، تم اپنے نبی کے نقش قدم پہ چلو، اللہ جنت میں تمہیں اپنے نبی کے ساتھ رکھے۔ اللہ کے ہمارے مرتد ہونے سے، ہماری قوم کی بیٹیوں کے مرتد ہونے سے معاف کیجیے، اللہ کو کوئی فرق نہیں۔ حدیث قدسی کے الفاظ ہیں، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد فی ملکی شیئا۔ اے میرے بندو، سارے کے سارے انسان، سارے کے سارے جنات، آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک آنے والے سارے انسان، سارے جنات، سب کے سب اگر بڑے متقی ہو جائیں، بڑے پرہیزگار ہو جائیں، بڑے اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں، تب بھی اللہ کی حکومت میں کوئی اضافہ نہیں ہونے والا، کوئی بڑھوتری ہونے والی نہیں ہے، اور سارے کے سارے اگر نافرمان ہو جائیں، گنہگار ہو جائیں، اللہ کے باغی بن جائیں، ما نقص من ملکی شیئا، اللہ کی حکومت میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے۔ اللہ کو فرق نہیں پڑے گا، فرق ہمیں پڑے گا۔ اچھا، ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر اسلامی حکومت ہے اور کوئی مرتد ہو جائے تو جانتے ہو اسلامی حکومت میں مرتد کی سزا کیا ہے؟ سزائے موت ہے۔ اسلامی حکومت کے اندر اگر کوئی مرتد ہو جائے تو اسلامی شریعت کے حساب سے، اسلامک لا کے اکارڈنگ اس کی سزا سزائے موت ہے۔ ہمارے مرتد ہونے سے، ہماری قوم کی بیٹیوں کے مرتد ہونے سے معاف کیجیے، اللہ کو کوئی فرق نہیں۔ اگر نماز کے اندر اگر آپ کو کچھ اور خیالات آ رہے ہیں اور نماز میں من نہیں لگ رہا ہے تو معاف کیجئے، یہ بھی بڑی خطرناک چیز ہے۔ اللہ نے اس ایسے نمازیوں کے لیے ویل اور بربادی کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا فویل للمصلین، بربادی ہے ایسی نماز پڑھنے والوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نماز تو پڑھتے ہیں مگر نماز سے غافل ہیں، الذین هم یراؤون، جو نماز میں ریاکاری اور دکھاوا کرتے ہیں۔ کسی کو دکھانے کے لیے نماز مت پڑھیے میرے بھائیوں، ریاکاری کے لیے نماز مت پڑھیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھیے، اور ایسی نماز کی پابندی کیجئے کہ اگر ایک ٹائم کی نماز بھی چھوٹ جائے تو ایسا لگے کہ کچھ مس ہو گیا، کچھ چھوٹ گیا۔ جیسے آج موبائل ہماری زندگی کا ایک پارٹ بن چکا ہے۔ موبائل اگر 1 گھنٹے کے لیے ڈسچارج ہو تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی بڑی اہم چیز ہماری زندگی سے چلی گئی۔ تو ایسے ہی نماز کو اپنی زندگی کا اہم حصہ بنا لیجئے۔ اگر نماز کے اندر اگر آپ کو کچھ اور خیالات آ رہے ہیں اور نماز میں من نہیں لگ رہا ہے
تو معاف کیجئے یہ بھی بڑی خطرناک چیز ہے۔ اللہ نے اس ایسے نمازیوں کے لیے ویل اور بربادی کا لفظ استعمال کیا۔